بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ عطا کرنے پہ آئے تو بندے کی ذات، اوقات اور عمر نہیں دیکھتا۔ تھک گئے ہو دیکھو، پریشان مت ہونا، وہ اپنے بندے کو مسلسل تکلیف میں نہیں رکھتا، راحتیں جلد نصیب ہوں گی انشاءاللہ۔ 4 صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری امت میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے، عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے دین میں سختی کرنے والے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ سچی حیا والے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ بہتر فیصلہ کرنے والے۔ سورہ کہف میں ایک سبق ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ جب کچھ ایسا ہماری زندگی میں ہو رہا ہو جس کی سمجھ نہ آئے تو ہمیں صبر کر لینا چاہیے، کیونکہ ضروری نہیں کہ ہمیں ہر چیز کی حکمت فوراً ہی سمجھ آ جائے۔ کبھی کبھی یہ باتیں وقت کے ساتھ ہی سمجھ آتی ہے، وقت سارے راز کھول دیتا ہے۔ سورہ یوسف سے پتہ چلتا ہے کہ سگے حسد کر سکتے ہیں، اپنے ہلاکت میں ڈال سکتے ہیں، بلا جرم قید ہو سکتی ہے، پارسا پر تہمت لگائی جا سکتی ہے، قریب ترین عزیز جدا ہو سکتا ہے، بچھڑا ہوا مل سکتا ہے، دعائیں جلد یا بدیر ضرور قبول ہوتی ہے۔ عورت کا پردہ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، عورت کا پردہ کرنا شہید کے خون سے بھی افضل ہے۔ فجر اور تہجد خاموش نمازیں ہیں، ان میں بہائے گئے آنسو کی پکار صرف اللہ دیکھتا اور سنتا ہے، تب ہی تو ان میں مانگی گئی دعائیں اثر رکھتی ہے، تب ہی تو ان کو ادا کرنے کے بعد انسان کا دل سکون سے بھر جاتا ہے۔ تہجد کی کہانی۔ اگر تہجد میں سورہ یاسین پڑھ کے دعا مانگی جائے تو وہ دعا بھی انشاءاللہ قبول ہوں گی، کیونکہ ایسے 3 دل ملتے ہیں، رات کا دل، قرآن کا دل اور انسان کا دل، اور 3 دلوں کا ملنا قبولیت کا سبب بنتا ہے انشاءاللہ۔ غربت کے 14 اسباب۔ پہلا، قرآن نہ پڑھنا۔ دوسرا، مہمان آنے پر برا منہ بنانا۔ تیسرا، اولاد کو گالی دینا۔ چوتھا، مکڑی کے جالے نہ اتارنا۔ پانچواں، گھر میں گندگی رکھنا۔ چھٹا، کھانے کے برتن گندے رکھنا۔ ساتواں، ٹوٹے برتنوں میں کھانا کھانا۔ 8، پانی بغیر ڈھانپے رکھنا۔ 9، برے خیالات سوچنا۔ 10، اندھیرے میں کھانا کھانا۔ 11، گداگر کو خالی ہاتھ لوٹانا۔ 12، گڑھے سے منہ لگا کر پینا۔ 13، سورج کے نکلنے کے بعد سونا۔ 14، بستر پر کھانا کھانا۔ سورہ مریم ہمیں سکھاتی ہے، معجزے ہو سکتے ہیں، اللہ پاک کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مشکلات سے نکال سکتا ہے۔ تہجد کی نماز کیوں پڑھنی چاہیے؟ ناممکن کا ممکن میں ہو جانا، اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بننا، اللہ کے قریب ہو جانا۔ تہجد کی نماز سے انسان دنیا کی محبت سے بچتا ہے۔ تہجد اللہ کی لاڈلی عبادت ہے، تو سوچو پڑھنے والا کتنا اللہ کو عزیز ہوگا۔
زلزلے سے جس طرح بھاگ کر لوگ گھروں اور دفتروں سے نکلتے ہیں، اسی طرح اگر اذان کی آواز سن کر نکلے تو زلزلے ہی نہ آئیں۔ 3 کام اللہ کو پسند ہے: ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کر دینا، کسی کے گناہ پر پردہ کرنا۔ دعا کی قبولیت کے اوقات: اذان اور اقامت کے درمیان، شب قدر میں، تہجد کے وقت، قرآن مجید کی تلاوت کے بعد، فرض نماز کے بعد، سفر میں، جمعہ کے دن کی 1 گھڑی، عرفے کے دن، سجدے میں، آب زمزم پیتے وقت، سحری کے وقت، میدان جنگ میں، روزے کی حالت میں، بارش برستے وقت۔ خوشگوار زندگی کے 5 اصول: سب کے ساتھ اچھا کرو، اپنی اہمیت کو سمجھو اور اپنے آپ سے پیار کرو، ہمیشہ معاف کر دو، ہمیشہ مثبت ہی سوچو، کسی کو تکلیف مت دو۔ راستہ ایک ہی تھا، فرعون ڈوب گیا، موسیٰ علیہ السلام گزر گئے۔ یقین اللہ پر رکھو، راستے پر نہیں۔ 7 گنہگار مرد: بیوی پر ظلم کرنے والا، تکبر کرنے والا، پیسے پر ناز کرنے والا، خاندان میں سب کو ذلیل کرنے والا، دکھاوا کرنے والا، ماں باپ کا نافرمان، دکھاوا زیادہ کرے گا اور حاسد ہوگا۔ نیک عورت کی 6 نشانیاں: خاوند کی مددگار، نماز کی پابند، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی، شوہر کی فرما بردار، خوش اخلاق، صبر اور شکر کرنے والی۔ پردے کی اہمیت: جب کسی خاتون کی تدفین ہوتی ہے تو اس وقت یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ غیر محرم دور ہو جائے، اور قبر میں بھی محرم ہی اتارتا ہے۔ تو جب ایک مردہ خاتون کے لیے پردے کا اس قدر اہتمام کیا جاتا ہے تو زندہ خاتون کو کیسے پردے میں آزادی مل سکتی ہے؟ 4 رحمتیں اور 4 عذاب: اللہ تعالیٰ کی 4 رحمتیں ہیں جو انسان سے برداشت نہیں ہوتی: بیٹی، مہمان، بارش، بیماری۔ اور اللہ تعالیٰ کے 4 عذاب ہیں جو انسان خوشی سے قبول کر لیتا ہے: سود، جہیز، غیبت، جھوٹ۔